صحابہ کرام طہارت کا بہت خیال رکھتے تھے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، ان میں شوق اور سبقت اتنا لے جانا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بات ہے نا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو آپ کے صحابہ کا کیوں نہ ہوتا. عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں گن ہی نہیں سکتا. لا احصی او اعد. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، طہارت کا خیال رکھتے تھے، نمازوں میں آگے تھے. تو ہم ذرا سا ترتیب سے جو ہمارا باقی وقت ہے نا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے سے ستاروں کی عبادات اور عبادات میں ان کا شوق دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نماز کے ساتھ کیا تھا. پہلا ٹاپک اس میں لکھیے، نماز اور شوق صحابہ. چلیں اپنے اوپر. اور اس میں سورہ ممتحنہ کی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 6 کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. آپ نے غور کیا اسوہ حسنہ کا لفظ آتی فوراً کس کا خیال آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اسوہ حسنہ. لیکن یہاں گرامر دیکھیے کیا ہے، لقد کان لکم، یہاں تک تو بات ہے. فیہم کیا لکھا ہوا ادھر؟ ہم کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع کے لیے ہوتا ہے. تو یہ صحابہ کے لیے آیت ہے. اگر یہاں فی ہی ہوتا تو نبی کے لیے بات، ایک بندہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ رول ماڈل نبی کی ذات ہے. یا اللہ کرے فیہم اسوۃ حسنہ، یعنی ان نیک لوگوں میں، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو اور اس سے کوئی منہ پھیرتا ہے یعنی منحرف ہوتا ہے تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. تو صحابہ کرام کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حجت بناتے ہیں. تو عبادات میں جو فیمس عبادات سب سے پہلی ظاہری ریچول وہ نماز ہے. صحابہ کرام کا نماز میں کیا شوق تھا، کیا ان کی کیفیت تھی، وہ نمازوں سے کتنی محبت کرتے تھے، وہ نماز کے بارے میں کتنا خیال کرتے تھے، تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں. لیکن پھر پہلے اپنا محاسبہ لیں، میری نمازیں پوری ہیں، ماری باندھی ہے، پڑھ لوں تو پڑھ لوں، نہ پڑھوں تو نہیں پڑھوں، ہائے پھر نماز ہو گئی، ہائے ہائے پھر وضو کرنا پڑے گا. یا پھر نمازیں ہمارے لیے واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میں ہمارے لیے کہتی ہوں نا تو آپ ساتھ اپنے بچے بھی ڈال لیں. اکثر مائیں آ کے یہ شکوہ کرتی ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے نماز نہیں پڑھتے. کیسے پڑھے؟ دل میں اللہ کی محبت کا بیج ہی نہیں ہے، عقیدے کی گرہ ہی نہیں مضبوط. بغیر جڑ کا درخت کب تک کھڑا رہے گا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود یا آپ کے بچے نماز پڑھیں تو پھر آپ کو ان کے عقیدے کو، ان کے تعلق باللہ کو، اللہ سے محبت کو بہت بڑھانا پڑے گا. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد باقی کام بھی آسان ہو جاتے ہیں اور اس میں محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. ہم نماز کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں، کسی چیز میں آ جاتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نماز بندے کے دکھ سکھ میں ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ دیتی ہے کہ جیسے جڑنے کا حق ہے. اور یہ آیت 45-46 ہے البقرہ کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ. یہ لفظ کبیرہ کو میں نے ذرا سا ہائی لائٹ کیا ہے، کیوں بولا؟ بڑی مزہ لگتی. سارے جا رہے ہیں، یہ صاحب نہیں اٹھ رہے، ان کا کیا عذر ہے؟ نہیں آپ چلے میں آتا ہوں، اچھا میں وضو کر لوں، اچھا میں گھر پہ پڑھ لوں، پھر میں لیٹ ہو گیا تھا. یہ تو میں بات کر رہی ہوں مسجد کی جماعت کی، اور جن کی گھر میں مسجد کے ساتھ گھر میں لوگ رہتے ہیں اور اٹھ کے نماز کے لیے نہیں آتے. اللہ کہتے ہیں کبیرہ، بوجھل، تکلیف دے. آپ دیکھیے کہ بندے کو کسی چیز میں مزہ آ رہا ہو تو مشکل لگتا ہوگا. آپ کی بیٹی امریکہ میں رہتی ہے، 5 سال بعد آ رہی ہے، رات 3 بجے فلائٹ ہے، ایئرپورٹ جانا مشکل لگتا، وہاں 1-1.5 گھنٹے کا قیام مشکل لگتا، نیند آتی ہے. آج ہمارا حال کیا، نیند بڑی آتی ہے.
غفلت پہ پڑ جاتے ہیں کیونکہ دل نہیں لگتا. تو نماز میں دل کب لگے گا؟ جب خشوع آئے گا. اور خشوع پتہ کیا ہے؟ 2 لفظ لکھے، خشوع اور خضوع. خشوع دل کا جھکاؤ ہے اور خضوع ظاہر کا جھکاؤ ہے. جیسے اب میں بیٹھی اور میں ہاتھ ہلاؤں یوں کروں تو یہ میرے باڈی لینگویج ہوگی، اس کا میرے اندر خضوع نہیں ہے. اور خشوع کیا ہے؟ میرے اندر ٹھہراؤ، میری آواز میرے اندر چلبلا پن نہ ہو، اندر سے جو ٹوٹ جاتا ہے اس کا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے. دن میں کئی بار لوگ ہمارا دل توڑتے ہیں لوگ دل، لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں اور ہم فون ڈھونڈتے ہیں، میاں کو بتاتی ہیں، بھائی کو، ماں کو. سب سے پہلے تو ماں کو پکڑتے ہیں. کیا کرے گی؟ جائیے وستعینوا بالصبر والصلاۃ. صحابہ کو یہ پتا تھا کہ آپ یہ دکھ سکھ اپنے رب کے ساتھ کر سکتے ہیں. ساری اپنے رب کے ساتھ کریے، سارے گلے شکوے ان کے ساتھ. اور یہ کس کے لیے ساتھ ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے رب سے ملاقات پہ یقین ہوتا ہے. وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. یعنی جب آخر میں اللہ کی طرف جانے کا یقین آ جاتا ہے نا تو پھر معاملہ بنتا ہے. صرف گلمس دے دوں نا آپ کو تو صحابہ تو کیا صحابیات ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی کی بیوی تھی، ستون کے ساتھ رسی باندھ کر نماز پڑھتی تھی. اللہ کے نبی نے دیکھا بالوں کی یہ چٹیاں ہوتی ہے نا پیچھے سے، اس کے ساتھ ایک رسی باندھ کے اوپر باندھ دی اور نماز پڑھ رہی ہے. آپ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگی جب نیند سے جھول جاتی ہو نا تو یہ رسی کھینچتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. کبھی ایسا کیا ہم نے؟ اس وقت حلال حرام جائز ناجائز مسئلے مسائل مت پوچھے، اپنے دل کو ٹٹولیے. ایک انصاری صحابی مسجد سے گھر دور ہونے کے باوجود ہر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ مکہ والوں نے اتنا مجبور کیا، مکہ چھوڑنے لگے، باہر جا رہے ہیں. ابن دغنہ نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے گا کتنی بری بات ہے، اتنا کریم شخص تمہارے ظلم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. سب کے بیچ میں آ کے کہا کہ ابو بکر میری پروٹیکشن میں ہے، یعنی انشورنس ہوتی ہے نا، آئی ول ٹیک کیئر آف دیم، کوئی ہاتھ نہ لگائے ان کو. انہوں نے کہا ایک شرط ہے، ابو بکر حرم میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ابو بکر نے گھر میں اپنے صحن کے ساتھ ایک کونے کو مسجد بنایا، وہاں دن رات نماز اذکار قرآن. چند دن نہیں گزرے ہمسائے آگے کہنے لگے ابو بکر جہاں بھی جا کر پڑھ لیں ادھر نہیں پڑھے کیونکہ آپ کی رکت اور آپ کے قرآن پڑھنے سے ہماری عورتیں اور بچے مسلمان ہو جائیں. کان رجل بکا، میرا باپ بہت رونے والا شخص تھا. یہ ابو بکر کا حال تھا. ابو طلحہ انصاری ایک موقع پر رکعات کی تعداد بھول گئی، غم میں پڑ گئی. ان سب کے پیچھے واقعات ہے جس کا وقت نہیں ہے، میں صرف آپ کو شوق ابھارنا چاہتی ہوں. صرف رکعت کی تعداد میں فکر پڑ گیا تو غم یہ پڑ گیا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی، میں کیسے اللہ کا سامنا کروں گا. تمیم داری تھے، بوڑھے ہونے کے باوجود نماز کی پابندی کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ اگر ان کی کوئی نماز رہ جاتی یعنی وقت پہ پڑھنے سے تو ساری رات عبادت کرتے. یہ ان کا نمازوں میں دل لگا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور پوئم بھی ہے کہ جب میں سجدے میں گیا تو زمین سے آئی آواز، یہ تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دے کہ تو جھکتا کہیں اور ہے اور دل تیرا کہیں اور ہے. آج بھی یہی، یعنی نمازوں کے بارے میں سنجیدگی. آج میں جس چیز کو، یہ سوشل میڈیا کے عام ہوتے اور یا ہاتھوں میں جو ہمارے گیجٹ ہے نا، اس کے وجود میں آنے کے بعد ایک زمین آسمان کا فرق دیکھ رہی ہوں. خشوع نہیں رہا، ہماری علمی محفلوں میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ خشوع نہیں رہا، کوئی روتا نہیں ہے آج قرآن کی محفل میں. پہلے ہچکیاں بن جاتی تھی اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دنیا ہے. فون میں بھی آوازیں، اور وہ بھی فاسٹ فارورڈ کر کے اب سنتے ہیں میسج. ٹائم ہی نہیں، ایک انگزائٹی کے اندر. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا تھا سنتوں کی اہمیت پہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی سنتیں نہیں چھوڑی. اسی طرح ایک صحابی تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتنی پابندی کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک حدیث سن لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ راتوں میں کم ہی سویا کرتے تھے. آج کے بچے ہو نا تو وہ بھی جاگیں. کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ہم پہلے سوچتے تھے صحابہ اتنا قرآن پڑھتے تھے تو وہ بور نہیں ہوتے تھے. اب سمجھ آ گیا جب سے سیل فون ہاتھوں میں آئے ہیں.
ساری رات فون کھول کر بیٹھ جائیں، کیا مجال ہے کہ نیند آئے گی؟ اور آج آپ میری اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہوئے نا اپنے کسی کام سے کبھی باہر جائیں گے نا، آپ دیکھیے ڈرائیور، مالی بابا، ماسی، باہر رکشہ چلانے والا، گیٹ مین، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ اس سے کھیل رہے ہیں۔ ڈرائیور پہلے تو بےچارے گھنٹوں باہر انتظار کر کے پریشان ہوتے تھے نا، اب وہ کہتے باجی نہ ہی آئے اندر، ڈرامہ پورا کر لے۔ دل لگتا ہے نا، جس چیز میں دل لگتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے اس طرح سیدھے کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے گویا کہ لکڑی کا ایک تنا ہے، ہلتا نہیں تھے اپنی جگہ سے۔ حضرت عثمان غنی ساری رات ایک رکعت میں قرآن کی تلاوت کرتے 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 وقت گزارتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں تو واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک شخص ایک دفعہ ان کے گھر آیا، 3 راتیں رہے کہ میں دیکھوں کہ حضرت ابو ہریرہ کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی۔ اور جو دیکھا عمل وہ کیا تھا کہ ابو ہریرہ نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں۔ پہلے حصے میں خود قرآن پڑھتے ہیں، پھر جب خود سونا چاہتے ہیں تو پھر بیوی، اور جب بیوی سونے لگتی ہے تو گھر کا غلام قرآن پڑھتا ہے۔ کیوں کہ گھر ہو ابو ہریرہ کا، اور رات کی کسی گھڑی میں وہاں سے اللہ کے کلام کی آواز نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھے، اپنے شب و روز تو ہم دیکھیں۔ معذرت ہے، آج بھی مقصد میں بجلی کا مسئلہ ہے، لیکن سورج آ کے باہر ڈیوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے 7 بجے اور ہم بستروں سے 11-12 بجے نکلتے۔ ظہر پہ تو ہم اٹھتے ہیں، 2-2:30 بجے تو ہماری دکانیں کھلتی ہیں، تو 3-4 گھنٹے بعد تو سورج نے چلے جانا، وہ تو آیا ہوا تھا وہ چلا گیا۔ آپ کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ سن رائز کے ساتھ دکانیں کھولیں اور سن سیٹ کے ساتھ بند کر دیجیے۔ اتنا ایکسٹرا لیکیج ہے ہمارے اوپر۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرمانبردار اور فیاض ہیں، یعنی جنرس، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ان ساری خوبیوں کو جمع کریں نا تو صحابہ کرام بنتے ہیں۔ اور کبھی موقع ملا نا تو آپ یہ موضوع بھی پڑھیے اور سنیے گا کہ تکلیف کے باوجود بھی صحابہ نماز کی کتنی فکر کرتے تھے۔ ذات الرقاع نام کی ایک جنگ تھی، عباد بن بشر کو تیر لگا، تیر لگنے کے باوجود نماز کی کیفیت میں تھے تو نماز نہیں چھوڑی۔ ایک تیر، دوسرا تیر، تیسرے پہ جب بالکل دشمن حملہ کرنے والا ہو گیا تھا نا تو پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو ہٹایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو معالجین تھے انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ کھڑے ہو کر پوری رکعتوں کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، لیکن انہوں نے پھر بھی نماز پوری پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بے ہوش ہوئے تو جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال نماز کا کیا۔ ہمیں اپنی نمازوں کو زیادہ زندہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ سورۃ زاریات آیت 17-18، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ ہماری نانیاں دادیاں تہجد پڑھتی تھی، آوازیں بھی آتی تھی چٹر پٹر کی۔ آج کی تو نانی دادی کا بھی کچھ کم ہی بنتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گھروں سے وہ اسپرچولیٹی نکلتی جا رہی ہے۔ صبح اٹھتے بھی ٹی وی کی آوازیں، اور کبھی ایڈز چل رہے ہیں، اور کہیں خبریں ہیں، اور کبھی سیاسی تبصرے چلتے جاتے ہیں، اور رات سونے تک۔ اور یا گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو معذرت کے ساتھ کہوں گی کارٹون چلا دو، وہ ناچ رہے، وہ پھدک رہے، اس میں میوزک ہے، کسی کو کبھی اس کا خیال ہے۔ کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے نا تو پیچھے سے آواز آ رہی ہے۔ مسجدوں میں، ایون تعلیمی اداروں میں دیکھا ہے کہ میوزک والے فونز آوازیں کھول رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کا دل نماز میں لگتا تھا، اس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت تھی۔ آج بھی وہ کہتے ہیں نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آپ اور میں اپنی نمازوں کو اچھا کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے اللہ سے محبت کریں۔ کسی دوست سہیلی کے پاس بیٹھے ہوئے وقت واقعی نہیں پتہ چلتا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت سلمان رضی اللہ کی آتی ہے، ان کو سنے، یعنی واقعات بہت سارے ہیں۔ عثمان بن مظعون کے بارے میں آتا ہے کہ ساری ساری رات عبادت میں رہتے تھے،
صحابہ کرام نفل نماز پڑھتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی امامت نہ فرماتے، کیونکہ دیکھیے جو نیکیاں کرنی ہوتی ہے نا اس کا انسینٹو اپنی ذاتی عبادت سے ملتا ہے. ابو ذر غفاری کا ایک بڑا پیارا قول ہے کہ لوگوں میں نصیحت کرتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑنا اور میں تمہارے بارے میں فکر مند ہوں. ان کی ٹاکس ہی ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق کا عمل آتا ہے کہ اپنی رات کا آخری جو حصہ ہوتا تھا نا گھر کے سب چھوٹوں اور بڑوں کو نماز کے لیے اٹھا دیتے تھے. اچھا یہاں تھوڑی سی اور ایک بات کر لوں. آج اس کو بھی مینرز کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ سو رہا ہے تو آپ اس کو جگا رہے ہیں. لکھیے ایک سوال، فجر کے وقت گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ یا آپ کے بچے ہیں کوئی درختوں سے نہیں اترے اور نہ آپ نے ان کو جا کر کسی دکان پہ سے جانا ہے، گوشت پوست کے بچے ہیں. اگر آپ ان کو اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان کی جابز اور باقی چیزوں کے لیے جگاتے ہیں تو ماں باپ ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے فجر سے لے کے عشاء تک کی نمازوں کا سوال پوچھیے. اور جب بچے کماؤ ہو جاتے ہیں، پیسے گھر میں دینے لگتے ہیں، پھر تو ماں باپ ان سے ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے میرے خدا. آپ اپنے اس بچے سے کاؤنسلنگ کیجیے، محبت سے بات کیجیے اور اس کو پوچھیے، سنائیے آپ کے کیا ارادے ہیں، پیار سے کہہ دیں. دیکھیے ایک دم اب آج اب میری بات سن کر جا کے لاٹھی پکڑ لیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہوگا. لیکن اچھا طریقہ کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں. مائیں جب مجھ سے کبھی کہتی ہیں نا کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو میں نے کہتی ہے آپ نے ان کو اللہ کی محبت دی، آپ نے ان کو نماز کا ترجمہ سکھایا. ابھی ہم نے ریسنٹلی نماز نبوی میرا نے 3 دفعہ پڑھی ہے، لیٹسٹ ابھی کورونا کے دنوں میں پڑھائی تھی. اب بچوں کے ساتھ کوئی بھی نماز کی بک شروع کر دے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے دلوں میں محبت بھی آتی ہے اور رغبت بھی آتی ہے. اور پھر دوسری بات ایک اور کہہ دوں کہ یہ باہر سے امپوز نہیں ہوگا، اندر سے اٹھتا ہے. بیٹھے جب باتیں کریں نا اللہ تعالیٰ کی محبت دلائیں، اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ وہ کیسے کرتے کیا اپنے بچوں کو شوق دلائیں. اور میرے خیال میں بیسٹ ایج 7-8 سال کی عمر کے بچے کے ساتھ نماز کی باتیں شروع کر دیں، مسواک کی عادت ڈالیں. اور میں اپنے گھر کے ارد گرد سے دیکھ رہی ہوں جن کو بچپن سے شروع عادت ہے نا نماز وہی ہے. ایون جو لوگ بعد میں قرآن پڑھنے کے بعد نیک ہونے کے بعد نمازیں شروع کر لیتے نا وہ تڑپ نہیں آتی جو بچپن کی نماز ہے. باہر رہنے والے لوگ، میرے اپنے ہسبینڈ امریکن ریزڈ ہے، 3 سال کی عمر میں کراچی سے ان کو لے جایا گیا، ساری زندگی باہر پڑے اور ان کو دیکھ کر کوئی مان نہیں سکتا. ان کی زندگی کا فوکل پوائنٹ مسجد ہے. ادھر سے ادھر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ دوبارہ اس کا ٹائم اسپینڈ کریں گے. میں اکثر پوچھتی ہوں کیسے، وہ کہتے بچپن کی عادت ہے. اور نماز نے اس معاشرے کی ساری گندگیوں سے دور کیا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور یاد رکھیے کہ طہارت کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی. آپ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں شروع کرائیں. بچوں کے ٹوائلٹ کو دیکھیے، کھڑے ہو کے یورینیٹ تو نہیں کرتے، استنجا ٹھیک کرتے ہیں، کپڑے ان کے پاک رہتے ہیں، مسواک کرتے ہیں. اگر یہ 4 کام کر لیں نماز پڑھنی آسان ہے. زید بن خالد اتنی مسواک کرتے تھے کہ کان میں جیسے قلم نہیں لوگ رکھتے اس طرح مسواک رکھتے تھے. پھر صحابہ کرام ہمیشہ باوضو رہنے کی کوششیں کرتے تھے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ما اقیمت الصلاۃ منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے الا انا وعلی وضو، میں باوضو رہتا تھا. یعنی یہ نہیں کبھی ہوا کہ مجھے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے، میں اس سے پہلے وضو میں ہوتا تھا. اور اس طریقے سے محبت تھی، شوق تھا نیکیوں کا. اور مزے کی بات میں دیکھتی ہوں کہ صحابہ اپنے بچوں میں شوق بڑا ڈال دیتے تھے. آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا نا، ساحل اور سہیل نام کے 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی جہاں کھجورے وغیرہ لوگ بچھا کے نا تو سکھاتے تھے. اور اسد بن زرارہ نام کے صحابین بچوں کی پرورش کرتے تھے کیونکہ یہ یتیم بچے تھے. جب اللہ کے نبی کی اونٹنی وہاں بیٹھ کے اٹھی تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ یہی جگہ ہماری منزل ہے، ادھر مسجد بنے گی. آپ نے کہا ان بچوں کو بلاؤ. بچے آئے، کہا کہ جگہ ہمیں بیچ دو. تو بچوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی ہم قیمت نہیں لیں گے، ہم ایسے ہی دے دیں گے. یہ چھوٹے بچوں میں جذبہ کس نے ڈالا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں. یہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ان بچوں کو جب کہا گیا پیسے لے لو تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم بالکل نہیں، ہم اس کی قیمت صرف اللہ سے لیں گے. یہ جذبے بچپن میں ڈالیے.
اور پھر لذت نماز سے محظوظ ہوتے تھے. آج ڈرامہ دیکھتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، کانسرٹ میں بیٹھے ہوئے، پارٹی میں گئے ہوئے، کسی بھی برانڈیڈ فوڈ کو کھاتے ہوئے جو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا، صحابہ کرام اس کو انجوائے کرتے. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا اس میں غزوۃ الرقاع کا، ایک کھیلتے تھے. اچھا جنگ میں رات کو پہرا دینا ہے، چلو ایسا کرو آدھی رات میں جاگوں گا آدھی تم جاگ لو. یعنی اتنے قصے ہیں. جنگ میں تیر لگ رہا ہے اور نماز کی فکر لگی ہوئی ہے. صحابی کے جسم میں تیر لگا ہوا ہے، نکالنا چاہ رہے ہیں تو درد ہو رہی ہے، اتنے میں نماز کا وقت ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہوں گا نا تو شاید مجھے کم درد ہو، تم نکال لینا. پوری نماز پڑھ لی. کہا بھائی کیا ہوا، میں نے تمہیں موقع دیا تھا تم میرا تیر نکالنا. کہا وہ تم نے اب کے پہلے رکوع میں نکال دیا تھا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت اشنائی. یہ ساری ناموں سے بھری ہوئی کہانی ہے. یہ وہ رسی باندھ کے جو ایک عورت سر کے اوپر یعنی یہ کہہ لے کہ رسی باندھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، انہوں نے کچھ زیادہ گناہ کیے تھے. وہ رسی باندھے اس لیے کہ میں نماز پڑھوں اور نیند اگر آ جائے تو میری آنکھ کھل جائے، اور آپ کو مجھے 3 گھنٹے فلم، 4 گھنٹے بازار اور اس سے بھی زیادہ. آپ فیس بک پہ کچھ ایک کھول کے بیٹھتے 2 گھنٹے تو اب کیسے چلے جاتے ہیں. اب آن لائن شاپنگ شروع کر دیں، ساری رات لگے رہے. ضرورت ہے نمازوں کو صحیح کرنے کی. انشاءاللہ ہم نے اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اور رمضان کی نمازیں پکی اور بہترین طریقے سے پکی. گاڑیاں ہوں گی پھر بھی نہیں جاتے، پیدل جانا تو دور کی بات ہے. اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ان ساری چیزوں پہ تیار کرتا ہے. اور اس میں بھی اعتدال ہے، لیکن ان کے اندر اٹھتی تھی. جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اور گیم نہ کھیلو. مجھے نہیں پتا پاکستان میں بچے اسپلس کھیلتے ہیں کہ نہیں، ویڈیو گیمز، کمپیوٹر گیمز. پاگل دیوانے مجنون ہو جاتے ہیں بچے، ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھتے. کریونگ ہوتی ہے، وہ اس میں ٹھہرے، گاڑی اس کو مار، ادھر کار، گن لے کے پھر رہے، وہی حرکتیں بعد میں کرتے ہیں. جو کریونگ آج ہماری نسل کو ویڈیو گیمز کی ہے نا، صحابہ اور صحابہ کے بچوں کو وہی کریونگ نمازوں کی تھی. ایک نئی نسل تیار ہوگی ابھی. وہ ایمان ہو دلوں میں اور وہ تربیت ہو، پھر بات بنتی ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر کام نہیں بنتا. وہ راتوں کو کم سوتے تھے، آج ہم بھی کم ہی سوتے ہیں، پر وہ جو کرتے تھے وہ نہیں کرتے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. غلط چیز کی طرف ان کی آنکھ نہیں اٹھتی تھی. اس طریقے سے تہجدوں میں تھے. ابو سالبہ نام لکھ لے، سجدے کی حالت میں فوت ہوئے تھے. کہتے تھے کہ اللہ مجھے موت دینا نا تو مجھے سجدے کی کیفیت میں دینا. کہتے کہ ان کی بیٹی تھی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، تو ڈر گئی، ایک دم اٹھی اور دیکھا تو باپ سجدے میں مصلے پہ، اور آواز تھی تو لیکن آواز کا جواب نہیں آیا. عبداللہ بن زبیر کو آپ دیکھ لیجئے. دوسرے لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کی نماز کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا ہماری نمازیں خراب ہیں. تنے کی طرح کھڑے ہوتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. کہتے کہ ایک دفعہ انہوں نے رکوع اتنا طویل کیا کہ ہم نے سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ تک تلاوت کر لی. اور ایک دور تک حجاج بن یوسف نے ان کے خلاف خرم کعبہ میں پتھر بکھوائے تھے. منجبیک سے پتھر برس رہے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. مڑ کے نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایک دفعہ نماز کے دوران چھت سے ایک سانپ گرا کر ان کے بیٹے ہاشم پہ اہل خانہ گھبرا گئے، سانپ پکارا، اور عبداللہ بن زبیر نماز پڑھتے رہے. اس طرح غرق تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو نمازوں کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ سے بھی یہ دعا کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہوگی. ایک موقع پہ حضرت انس جو آخری صحابی ہیں رو رہے تھے. کہا کیا ہوا ہے، آج خیریت ہے؟ کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور 100 سال تک زندہ رہتے. یہ 100 سال کی عمر ملی تھی، 10 سال پہلے نکال دے 90 سال زندہ رہے. کہتے ہیں کہ میں نبی کے عہد کی آج کوئی چیز نہیں باقی پا رہا، صرف نماز رہ گئی ہے، اور اب اس کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے. اگر آج 2023 میں حضرت انس آتے، مسلمان گھروں کا لائف سٹائل دیکھتے، ہمارے سونے جاگنے کے اوقات دیکھتے، ہماری مہندیاں اپٹن اور دعوتیں اور کھانے اور پینے اور عشائیے ان کے ٹائم دیکھتے، کیا کر کے جاتے. وہ نماز کی خاطر نیندیں قربان کرتے تھے. ہم نیند قربان نہیں کرتے، نمازیں قربان ہیں. ان کے نفل نہیں چھوٹتے تھے، ہماری فرض نہیں پورے ہوتے. نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے. اور حضرت معاذ بن جبل جن کا میں نے آپ کو تذکرہ دیا نا، کتنا ان کو شوق عبادت تھا. امامت کروائی ایک نماز میں، یعنی آپ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خود نماز پڑھ کے جاتے،
پھر ایک تھوڑا سا دور علاقہ تھا، وہاں جا کر امامت کرواتے. پہلی 2 رکعتیں اتنی لمبی کر دیتے، ایک دفعہ سورہ بقرہ شروع کر دی، علاقے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچ گئے کہ آپ نے جو امام بھیجا ہے وہ تو اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے، ہم تو صبح کے تھکے ہرے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا جذبے دیکھیے ان کے. ہم وہ مسجد ڈھونڈ رہے ہیں جس میں تراویحاں جھٹپٹ میں ختم ہو، ٹک ٹک 20 نمازیں ٹک 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 ٹک. اللہ کے نبی نے کو سمجھایا معاذ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالو، اگر تمہیں لمبے قیام کرنے ہیں تو اکیلے میں کرو، لوگ تو ہر طرح کے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کا عقیدہ پختہ تھا، احد احد کہتے تھے. احد احد کی پکار کے بعد یاد رکھیے اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے بات چیت کی، کہا بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے. تو بلال نے کہا کہ اور تو کوئی نہیں، ہاں دن رات میں کسی بھی وقت جب نماز پڑھتا ہوں نا، وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں جتنی میری تقدیر میں ہوتی ہے. فرمایا یہ نفل تجھے جنت میں لے جائے. تو آپ اور میں اپنے لیے بھی سوچے. میں نے آج جان کے بات کی لمبی نماز پہ، کل تک سے آپ پورا نمازوں کو سوچتے رہے. اپنی نمازوں میں خشوع لانا ہے، خضوع لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور رکھیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیونکہ جس کی نماز سیدھی ہوگی باقی بھی سیدھا ہوگا. پہلا پیپر ٹھیک ہونا تو اگلے بھی دیکھنے لگا تھا ٹھیک ہی ہوں گے. نمازیں غلط ہو گئیں تو گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جو ان کے علاج کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے لیکن آپ کو چند دن نماز ترک کرنی پڑے گی. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا میں نماز نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ جو نماز چھوڑتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو گئے. سجدہ نہیں کرنا تھا، عبادت اس طرح سے نہیں کرنی تھی جیسے کرتی. انہوں نے کہا نہیں میرا علاج چھوڑ دو لیکن میں سجدہ نہیں چھوڑوں گا. اور ابو طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا اڑی، چکر لگانے شروع کر دیے. وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، راستہ نہیں ملا. ان کی توجہ بھٹک گئی، اس کے عمل کو دیکھتے رہے، چڑیا کی طرف چلے گئے. یاد ہی نہیں رہا کہ کس رکعت میں تھا. بعد میں سلام پھیری، کہنے لگے میرے اس مال نے مجھے فتنے میں ڈال دیا. اور کہا اللہ کے نبی یہ پورا باغ صدقہ ہے، اس کو جہاں مرضی صدقے میں ڈال دیجیے، میں اس کو نہیں رکھوں گا کیونکہ اس نے میری نماز میں خلل ڈال دیا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا تھا جب وہ خلیفہ تھے اور چڑیا کی بجائے وہاں پھلوں کے پکنے کا تھا کہ پکے ہوئے خوبصورت پھل دیکھ لے. ہم تو اپنے شنگلیر دیکھتے رہتے ہیں، ہم تو پردوں کے رنگ دیکھتے رہتے ہیں، ہم تو مزے کی مخملی جائے نمازوں میں کھوئے رہتے ہیں کتنے کی کہاں سے ملتی ہے. آج جو جائے نمازیں عمرے سے لے کے آتے ہیں لوگ، آپ منت نہیں خرید سکتا. 200 ریال کی ایک جائے نماز اور اس سے بھی کم و بیش. اور ابو بکر جن کے پاس اللہ کی محبت ہی صدیقیت کا مقام تھا، ان کی عبادت کا حال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات مسجد سے نکلے تو راستے میں ابو بکر کو دیکھا ایسا نماز پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد آگے دیکھا تو عمر بھی پڑھ رہے ہیں، وہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بعد میں آپ نے کہا کہ ابو بکر آپ اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا جس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا، اور ویسے بھی لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے آرام کا خیال کیا. اچھا عمر آپ کیوں اتنی اونچی پڑھ رہے تھے؟ کہا میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا. تو آپ نے کیا ابو بکر آپ آواز کو ذرا سا تیز کرے اور عمر آپ ذرا پست کر لیں. آخری ایک بس کال سنا دیتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر 3 چیزیں نہ ہوتی، یعنی اگر میں اللہ کے راستے میں سفر نہ کرتا، مطلب دین کا سفر یا جہاد نہ کرتا، دوسری بات سجدے میں اپنی پیشانی مٹی پہ نہ رکھتا، تیسری بات میں ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرتا جو اقوال حسنہ چنتے ہیں، تو میرے لیے یہ بات خوش کن ہوتی کہ میں اللہ سے جا ملتا. یعنی میں ان 3 کاموں کی وجہ سے خوش ہوں کہ میں زندہ ہوں، ورنہ میں مرنے کو پسند کرتا. کیونکہ حضرت عمر جب فوت ہوئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا اے عمر آپ نے اپنے عمل کی مثل زیادہ محبوب اللہ سے ملاقات کرنے والا اپنے پیچھے کوئی نہیں چھوڑا. تو جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس سے ملنا آسان لگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے جوڑ دے. اور حضرت عثمان اور باقی واقعات یہ صحابہ کے بہت سارے ہیں، بس ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی فکر لگا دے. جزاکم اللہ خیر.
اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ریا سے دکھاوے سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.